السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حاجرہ بیگم اردو CRT KG مائنارٹی اسکول تاڑی پتری اننتپور سے ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، اللہ سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب گھر پر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کرونا وائرس کی خطرناک بیماری سے پوری حفاظت عطا فرمائے، اچھی صحت عطا فرمائے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج میں آپ کے سامنے جماعت دہم یعنی کہ 10th کلاس کے جو اسباق ہیں ان میں سے جو ہمارا 11واں سبق ہے، 11واں جو سبق ہے، 11واں جو لیسن ہے غزل، آج ہم اس غزل کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج میں آپ کے سامنے اس غزل کو پیش کرنا چاہتی ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، غزل کا مطلب کیا ہے؟ غزل کیا ہے؟ ایک اصناف نظم کا ایک حصہ ہے۔ اسی میں حمد، نظم، غزل، قصیدہ، دوہے، ماہی سب کچھ آتے ہیں۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا، لیکن دور جدید کے شعراء نے صنف غزل میں سیاسی، سماجی، معاشی اور فلسفیانہ خیالات کو بھی پیش کیا ہے۔ اکثر آپ گزشتہ جماعتوں میں تو پڑھے ہوں گے غزل کا مطلب کیا ہے، غزل کا مطلب کیا ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہے۔ پچھلی جماعتوں یعنی کہ 8ویں جماعت اور 9ویں جماعت میں آپ پڑھے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، چلیے آج ہم اس غزل کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس غزل کے لکھنے والے پروفیسر جو شاعر ہیں پروفیسر مغنی تبسم۔ اس غزل کے لکھنے والے شاعر کون ہیں؟ پروفیسر مغنی تبسم ہیں۔ اس غزل کا جو پہلا مرحلہ ہے، پڑھیے، سوچیے اور جواب دیجیے۔ پیارے عزیز طلباء و طالبات، صفحہ نمبر 113 نکالیے، آپ کی جو درسی کتاب ہے کھولیے، دیکھیے صفحہ نمبر 113۔ آج ہم اس غزل کے بارے میں پڑھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، دیکھیے یہاں پر چند اشعار ہیں، ان کو پڑھیں گے۔ میرے اللہ جینے کا ہنر دے، مجھے تو سوز دل سوز جگر دے، محبت سے تیری معمور وہ ہو، مجھے گرچہ حیات مختصر دے، دعائیں ہو میری مقبول ساری، زبان میں تو میری ایسا اثر دے، مقدس ذکر میں تیرے جو گزارے، مجھے وہ روز و شب شام و سحر دے۔ یہاں پر شاعر اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اس غزل میں ایک التجا کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے جینے کا ایک صحیح سلیقہ، صحیح ہنر دے، صحیح سلیقہ سکھا دے، صحیح راستہ دکھا دے کہ میں کس طرح اپنی زندگی میں آگے بڑھوں۔ مجھے تو سوز دل سوز جگر یعنی کہ سوز دکھ درد، دل اور جگر قلب، اس کے ایک ہی معنی ہیں۔ مجھے اپنی زندگی میں کس طرح آگے بڑھوں، کس طرح صحیح راستے پر چلوں، اس کی اچھی سوچ اور سمجھ دے۔ محبت سے تیری معمور وہ ہوں، یعنی کہ تیری محبت سے مجھے میں تیری محبت سے معمور وہ ہوں، یعنی کہ تیری محبت میں گم ہوں۔ اے اللہ میں تیری محبت میں بسا ہوا ہوں، تیری محبت کے دامن میں بھرا ہوا ہوں، مجھے گرچہ حیات مختصر دے، یعنی کہ گرچہ یعنی کہ مخفف یعنی کہ گھٹانا، کم کرنا، میری حیات کو کم کر دے۔ دعائیں ہوں میری مقبول یعنی کہ قبول ہونا ساری، زبان میں تو میری ایسا اثر دے، یعنی کہ میری ساری دعاؤں کو تو قبول فرما۔ مقدس ذکر میں تیرے جو گزارے، مجھے وہ روز و شب شام سحر دے، یعنی کہ ہر روز
شب، دن، شام، ہر صبح و شام، سحر یعنی کہ صبح دیر، ہر دن صبح و شام میں تیرا ذکر ہی کرتا رہوں، مجھے اچھی نیک ہدایت دے، اور ہر روز صبح و شام میں تیرا ذکر کرتا رہوں۔ یہی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے شاعر، اشعار میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے۔ پیارے بچوں، یہاں پر چند سوالات دیے گئے ہیں، انہی کو ہم پڑھیں گے۔ میں ان سوالات کو پوچھوں گے، آپ جواب دیجیے۔ ان اشعار کو پڑھ کر آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ ان اشعار کو پڑھ کر آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ ان اشعار کو پڑھ کر یہ محسوس ہوا کہ شاعر خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، التجا کر رہا ہے۔ شاعر ان اشعار میں کیسا محسوس کر رہا ہے؟ خدا کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے۔ ان اشعار کو پڑھ کر یہ محسوس ہوا کہ ہمیں شاعر یہاں پر کس سے، اپنے رب سے، خدا کی بارگاہ میں التجا یا دعا کر رہا ہے۔ اور دوسرا سوال ہے، ہماری دعائیں کب قبول ہوتی ہیں؟ پیارے بچوں بتائیے، ہماری دعائیں کب قبول ہوتی ہے؟ جب ہماری زبان پر اثر ہو، اور ہماری نیت صاف ہو، اور مقبول دعا ہو، اور ادب و سلیقے کے ساتھ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں، مقبول دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ہمیں زندگی کیسے گزارنا چاہیے؟ ہم اپنی زندگی ہمیشہ اللہ کے ذکر و خیال میں، خدا کے ذکر میں گزارنی چاہیے۔ ہم اپنی زندگی اللہ کی یاد میں، خدا کے ذکر میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اگرچہ ہم اپنی آخرت کو سنوارنا چاہیے، اگر ہم جنت کو پانا چاہتے ہو تو بچوں ہم دنیا میں اچھے نیک کام کرنا چاہیے، اللہ کے دل میں ہم جگہ بنانا چاہیے۔ پیارے بچوں، اس غزل کے لکھنے والے جو شاعر پروفیسر مغنی تبسم ہے، یہ غزل کو جو مقصد ہے یا مدعا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ یہ غزل پروفیسر مغنی تبسم کی لکھی ہوئی ہے، جو ایک غزل مسلسل ہے، جس میں کسی ایک ہی عنوان یا خیال کو بار بار اشعار میں دہرایا جاتا ہے، ایک ہی عنوان پر، ایک ہی ٹاپک پر دہرایا جاتا ہے، بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ مغنی تبسم کی یہ غزل مسلسل کے دائرے میں آتی ہے۔ اس غزل میں سبھی اشعار اپنے ناکردہ گناہ کی تلافی اور اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم کی امید رکھنا ہے۔ ان اشعار میں شاعر اکثر کیا لکھا ہوا ہے؟ اپنے گناہ کی تلافی، یعنی کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، اور اللہ سے رحم و کرم کی امید کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور مجھ پہ رحم و کرم کرے گا، ضرور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔ اسی کی بڑائی اور صفات اللہ کی، یہاں پر شاعر اللہ کی بڑائی اور صفات کو بیان کر کے اس کے بتائے ہوئے راستے پر اور چلنے اور ہدایت پانے کی کوشش کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے گناہ گار بندوں کی رہبری کس طرح کرتا ہے، یعنی کہ ان کی اصلاح رحمی کس طرح کرتا ہے، دکھلاتا ہے۔ اللہ کے سامنے ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا چاہیے۔ آئیے ہم اب اسی سلسلے میں ایک غزل پڑھیں گے۔ چلیے پیارے عزیز طلباء و طالبات، اس غزل کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم غزل کا جو دوسرا مرحلہ ہے ہمارا، جو صنف کی تعریف، ایک بار ہم پھر سے غزل کی تعریف پڑھیں گے، صنف کی جو تعریف ہے پڑھیں گے۔ غزل کے لفظی معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا، لیکن دور جدید کے شعراء نے صنف غزل میں سیاسی، سماجی اور مذہبی فلسفیانہ خیالات کو بھی پیش کیا ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو
مطلع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مطلع کہتے ہیں. غزل کا جو پہلا شعر ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ مطلع کہتے ہیں. مطلع کہتے ہیں جس میں مطلع یعنی کہ جس میں ردیف اور قافیے کی پابندی کی جاتی ہے. ردیف اور قافیے کی یعنی کہ یہاں پر مثال کے طور پر دیکھیے دے گا اور دکھائے گا. یہ جو ہے دے جو یہ یہاں پر ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قافیہ کہتے ہیں. اس کو ردیف کہتے ہیں. یہاں پر جس کے دونوں مصروں میں غزل کے جس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جاتی ہے. اگر غزل کے دوسرے شعر کے دونوں مصروں میں بھی قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جائے تو حسن مطلع کہلاتا ہے. قافیہ اور ردیف. قافیہ یہ ہوتا ہے جو شعر کے جو یہاں پر ہوتا ہے اسی کو قافیہ کہتے ہیں. اسی کو ردیف آخری جو شعر کے آخری میں جو لفظ آتا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر جو شعر کے جو آخری لفظ ہوتے ہیں انہی کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ردیف کہا جاتا ہے. انہی کو ردیف. جیسے کہ گا 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 یہاں پر ہے اسی کو ہم ردیف کہا جاتا ہے. اور ردیف کے جو سامنے کا جو لفظ ہوتا ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قافیہ کہتے ہیں. دے 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 یہاں پر جو ہے دے 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 اسی کو ہم قافیہ کہتے ہیں. غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے. آخری میں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے پیش کرتا ہے. اسی کو ہم مقطع کہتے ہیں. غزل کا ہر شعر معنی و مفہوم کے لحاظ سے مکمل ہوتا ہے. نظم کی طرح ایک شعر دوسرے شعر سے مربوط نہیں رہتا، لیکن جب شاعر اپنی بات ایک شعر میں نہیں کہہ پاتا تو اس سے اپنی بات مکمل کرنے کے لیے دوسرے اور تیسرے شعر کی بھی ضرورت پیش آتی ہے. ان اشعار میں مضمون مکمل ہو جاتا ہے. غزل کے ایسے اشعار خطائے بند کہلاتے ہیں. یعنی کہ شاعر اگرچہ اپنی بات کو مکمل نہ کر پائے اشعار میں تو جب کوئی زیادہ اشعار لکھنا چاہتے ہیں تو اس خطائے بند کو استعمال کرتے ہوئے مزید اشعار کو لکھ سکتے ہیں. خطائے بند اشعار کے لیے عام طور پر غزل کے مصروں کے درمیان خوف، یہ جو خوف حرف ہے، یہ خوف حرف جو حرف تہجی میں سے خوف ہے بطور اشارہ لکھا جاتا ہے. جیسا کہ خوف لکھا جاتا ہے. شعر کا آخری لفظ جس کی تکرار تمام اشعار کے دوسرے مصرے میں کی جاتی ہے اس کو ردیف کہتے ہیں. ردیف سے پہلے آنے والے ہم وزن الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں. چلیے پیارے بچوں، ہم نے تو غزل کا جو تعارف ہے اس کو پڑھ لیا، غزل کی تعریف پڑھ لیا. اب ہم شاعر کا تعارف پڑھیں گے. حیدرآباد شاعر، اس غزل کے جو شاعر ہیں جن کا نام ہے پروفیسر مغنی تبسم. حیدرآباد کی بلند قامت و ادبی معتبر شخصیت پروفیسر مغنی تبسم کا شمار اردو دنیا کے نامور دانشوروں میں ہوتا ہے اور ایک سنجیدہ باوقار اور ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے. اردو کی ادبی دنیا میں ان کا نام بہت احترام سے لیا جاتا ہے. ان کی تاریخ پیدائش 3 جون 1930 عیسوی کو ہوئی. مغنی تبسم ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے. یہ ایک ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے اور انہوں نے بہت سارے خدمات انجام دیے ہیں. اور جیسا کہ
یہاں پر خدمات انجام دیے ہیں، سینکڑوں شاگرد ہیں یہاں پر، شخصیت پروفیسر اور صدر شعبہ اردو۔ یہاں پر شاعر کا جو تعارف ہے بہت بڑا ہے، ہمیں بہت زیادہ وقفہ لگے گا، میں آپ کو مختصر طور پر پڑھ کر سناؤں گی۔ مغنی تبسم کئی ایوارڈز اعزازات سے سرفراز کیا گیا، انہیں کئی ایوارڈز سے سرفراز کیا گیا۔ دیکھیے ان کے ادبی خدمات اور دائرے نہایت وسیع ہیں، جن کی سرحدوں تک پہچاننا ناممکن ہے۔ اور یہ ایک سبرس کے مدیر بھی ہیں، پروفیسر مغنی تبسم سبرس کے مدیر ہیں، اور ان کا جو رسالہ ہے اردو کا جو کاسہ ماہی رسالہ ہے، شعر و حکمت سے نکالا گیا ہے، شعر و حکمت نکالا ہے۔ پروفیسر مغنی تبسم اپنی خوشی لباس کم سخی اور خوش گفتاری کے لیے مشہور تھے۔ اردو دنیا کی خد اور شخصیت محسن اردو پروفیسر مغنی تبسم 15 فروری 2012 کو اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے۔ عزیز طلباء و طالبات، شاعر کا تعارف تو ہم نے پڑھ لیا۔ چلیے عزیز طلباء و طالبات، ہم اس غزل کی ابتدا کو پڑھیں گے، انٹروڈکشن کو پڑھیں گے۔ غزل کو جو ابتدا یہاں پر ہے، صفحہ نمبر 115 نکالیے، دیکھیے اپنی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 115۔ یہاں پر انسان، یہاں پر ابتدا ہے، یعنی کہ یہ غزل کا انٹروڈکشن ہے۔ انسان لاکھ کوششوں کے باوجود اپنی زندگی میں گمراہیوں اور گناہوں کا شکار ہو ہی جاتا ہے، بے شک اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کریم میں ان گمراہیوں اور گناہوں سے بچنے کے راستے دکھلائے ہیں اور تاکید بھی فرمائی ہے۔ اس تناظر میں لکھی گئی مغنی تبسم کی غزل کے بارے میں ہم مزید جانیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، انسان لاکھ کوششوں کے باوجود بھی زندگی میں کیا ہے، گمراہیوں میں، گناہوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، غلط کاموں میں کیا ہے، اس کاموں کا شکار ہو جاتا ہے، مصیبتوں میں پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہمارے لیے ان سارے مسائلوں کا حل کس میں ہے، قرآن مسجد میں ہے۔ کس میں ہے؟ قرآن مسجد میں ہے۔ ایک ہمیں جو نسخہ ہے، جو کیمیا ہے ہمارا، جو کیا ہے، قرآن مسجد ہے۔ گناہوں سے ہمارے جو گمراہیاں ہو اور جو غلط کام ہو اور گناہ ہو، ان سے بچنے کے لیے ہمیں صحیح راستہ کیا دکھاتا ہے، قرآن مسجد دکھاتا ہے۔ قرآن مسجد کو ہم پڑھنا چاہیے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم ضرور قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، جس سے ہمیں قرآن مسجد کی تلاوت کرنے سے ہمیں بہت زیادہ ثواب بھی ملتا ہے اور قبر عذاب سے پناہ ملتا ہے اور ہمیں کئی معلومات بھی حاصل ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، چلیے ہم اس غزل کے اشعار کو پڑھیں گے، اس غزل کے اشعار کو پڑھیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ تشریح کو بھی پڑھیں گے۔ سفر دیا ہے تو منزل کا بھی پتہ دے گا، میرا خدا مجھے راستہ کوئی دکھا دے گا، قدم قدم پہ دکھائے گا آیتیں اپنی، ہر ایک موڑ پہ منظر مجھے نیا دے گا، لپٹ دے گا مجھے ظلمتوں کی چادر میں، پھر ایک چراغ میری راہ میں جلا دے گا، بڑھا کے دل میں کسی انتظار کی لذت، نظر کے واسطے تاروں کا سلسلہ دے گا، رکھے گا مجھ کو صدا جبر کے پناہوں میں، جو خوف دیکھنے لگ جاؤں تو جگہ دے گا۔ تو پیارے بچوں، ان اشعار کے ساتھ ہم تشریح کو بھی پڑھیں گے۔ یہاں پر جو ہمارا پہلا شعر ہے، کیا ہے ہمارا جو پہلا شعر ہے، سفر دیا ہے تو منزل کا بھی پتہ دے گا، منزل کا بھی پتہ دے گا، میرے خدا مجھے راستہ کوئی دکھا دے گا۔ شاعر اپنے خدا سے نا امید نہیں ہے، اس
اسی لیے کہ اللہ نے جب انسان کو زندگی دی ہے تو اس کو گزارنے کا سلیقہ یعنی کہ صحیح راستہ بھی سکھلایا ہے. صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کا سلیقہ بھی سکھلایا ہے. اور زندگی کا اختتام بھی کیسا ہو بتا دیا ہے. یعنی کہ ہم زندگی کس طرح گزاریں، کیسے گزاریں، کیا کام کریں، کس طرح ہم اپنی زندگی میں نیک کام کریں اور صحیح راستے پر کس طرح چلیں، گناہوں سے ہم کس طرح دور رہیں اور کس طرح نیکیاں کمائیں. ہر چیز کا طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے. اس کے ذریعے قرآن مجید کے ذریعے شاعر نے میرے خدا کے استعمال سے شعر میں جان ڈال دی ہے. اور یوں تو خدا سب ہی کا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سب کا ہے، سب کا رب ہے. لیکن جب آدمی پریشانیوں میں گر جاتا ہے تو بے ساختہ میرے اللہ ہی پکارتا ہے. بے شک جب بھی ہم کوئی مشکل یا مصیبت میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کو بہت پیار سے یاد کرتے ہیں. اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے تعالیٰ شانہ ہو، اے میرے دو جہاں کے مالک، میری آواز کو سن لے، میری پکار کو سن لے. اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، گویا اللہ صرف اس کا ہی ہے. شاعر نے خدا کے تئیں اپنی وارفنگی، دیوانگی اور بے ساختگی کے اظہار میں میرے اللہ کا خوب استعمال کیا ہے. یعنی کہ میرے اللہ، میرا خدا، میرا رب، اللہ تعالیٰ کر کے یہاں پر شاعر زیادہ استعمال کیا ہے. وارفنگی یعنی کہ بے خودی، دیوانگی، اپنے پیار کی دیوانگی کو اظہار کر رہا ہے. یہاں پر یعنی کہ شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، امید کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری پریشانیوں کو ضرور دور کر دے گا، میری مصیبتوں کو ضرور دور کر دے گا، اور میری پکار کو سن رہا ہے اور میری تکلیفوں کو دور کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پیار اور محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو شاعر پکار رہا ہے. قدم قدم پہ دکھائے گا آیتیں اپنی، ہر ایک موڑ پہ منظر مجھے نیا دے گا. شاعر نے اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت خوبصورت صفت کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی وہ سیدھا راستہ دکھلانے والا بھی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سیدھا راستہ دکھلانے والا ہے. صحیح راستے پر چلنے کا ہم اپنی زندگی میں کس طرح نیکیاں کمائیں اور کس طرح اپنی آخرت کو سنواریں اور کس طرح ہم جنت کو پائیں. صحیح راستے پر، صراط مستقیم پر چلنے کا صحیح راستہ دکھلاتا ہے. اسی لیے ہم دعا میں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے، یعنی کہ صراط مستقیم پر چلا دے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتوں کے ذریعے، قرآن مجید میں اپنی آیتوں کے ذریعے ہماری زندگی کی ان گھٹیوں کو سلجھاتا ہے، یعنی کہ ان تکلیفوں کو، مشکلات کو کیا ہے اور مصیبتوں کو سلجھاتا ہے، اور جس کا سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اس شعر میں لفظ منظر خوب استعمال ہوا ہے، جس کے معنی وہ نئی باتیں جسے انسان نہیں جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز سے واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شک ہمیں جب بھی ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں نیک راستے پر چلاتا ہے، نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور گناہوں کے راستے کو چھوڑنے کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے. جب بھی ہم اپنے زندگی میں کوئی بھی راستہ ہم بھٹک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور دکھاتا ہے. ہم اللہ پر ضرور بھروسہ کرنا چاہیے. چلیے عزیز طلبہ، ہمارا جو تیسرا شعر ہے، لپٹ دے گا مجھے ظلمتوں کی چادر. ظلمت یعنی کہ اندھیرا، تاریک کی چادر میں، پھر ایک چراغ یعنی کہ یعنی کہ ایک اجالا میری راہ میں یعنی کہ راستے میں جلا دے گا. ضرور اللہ تعالیٰ کیا ہے ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک راستہ ضرور دکھا دے گا، اور کوئی نہ کوئی ایک اجالا ہماری زندگی کو
ہماری زندگی میں کوئی اجالا جلا دے گا، یعنی کہ چراغ جلا دے گا، اجالا کر دے گا۔ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ خوشی دینا اور غم دینا سب کچھ اللہ کی مرضی ہے، سب کچھ اللہ کے بس میں ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا ہماری بھلائی کے لیے ہی کرے گا۔ جب بھی ہمیں کوئی غم آ جاتا ہے تو ہم اللہ کو اکثر لوگ کوسنے لگتے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں ہی غم دیتا ہے، ہمیں ہی کیوں پریشانی آتا ہے، ہمیں کیوں آزماتا ہے۔ ایسا کبھی پیارے بچوں ہم کبھی اللہ کو ایسا کبھی بھی غلط نہیں کہنا چاہیے۔ جو بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اچھائی کے لیے ہی کرتا ہے، ہماری بھلائی کے لیے ہی کرتا ہے۔ اچھا ہو یا برا ہو جو بھی ہوتا ہے ہماری زندگی میں تو اللہ سوچ سمجھ کر ہی کرتا ہے کہ ہمارے لیے اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی مرضی سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ہم کبھی بھی مشکل آنے پر، تکلیف آنے پر، غم آنے پر ہم اللہ کو کبھی کوسنا نہیں چاہیے۔ اللہ پر ہم پورا بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری ساری تکلیفوں اور مصیبتوں کو ایک نہ ایک دن ضرور ٹال دے گا اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے گا۔ اور جو ہمارا چوتھا شعر ہے، بڑھا کے دل میں کسی انتظار کی عزت، نظر کے واسطے تاروں کا سلسلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے نیک کاموں کی عوض جنت میں اس کا بدلہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ضرور بے شک اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر خود کہتا ہے کہ جو بھی نیک کام کرتے ہیں، جو بھی میری عبادت کرتے ہیں، انہیں کو میں ضرور جنت دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور جو بھی لوگ غلط کام کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، یعنی کہ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، دغا بازی کرنا، بے ایمانی کرنا، جو بھی حرام کام کرنا، جو بھی ایسے غلط کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کے جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم ضرور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ اگر غلطی کرنے کے باوجود بھی ہم معافی نہیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہے جنت نہیں بلکہ دوزخ میں بھیج دے گا۔ ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے ہم ضرور معافی مانگنا چاہیے، ضرور اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دے گا۔ اور ہم اچھے کام زندگی میں اچھے نیک کام کرنا چاہیے جس کا بدلہ ہم مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم کیا ہے زندگی میں اچھے کام یعنی کہ نیک کام، سچ بولنا اور دوسروں کی مدد کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، بڑوں کی عزت و احترام کرنا، بچوں پر شفقت کرنا اور والدین سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا۔ جب بھی ہم زندگی میں کوئی نیک کام اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہو جاتا ہے اور ہمیں نیکیاں اچھے کام کرنے سے کیا ہے ہمیں نیکیاں ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتا ہے اور ہماری والدین بھی خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد جنت الفردوس عطا فرماتا ہے۔ جنت میں ہمارا مقام بہت بڑا ہوتا ہے۔ اگر ہم غلط کام کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم معافی نہیں مانگتے تو اللہ تعالیٰ ہم پر غصہ ہو جاتا ہے اور ہمیں کیا ہے ہم پر دوزخ واجب کر دیتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ طلبہ آج سے آپ ضرور اچھے نیک کام کریں گے اور کیا ہے غلط کام کبھی بھی نہیں کریں گے اور اللہ سے توبہ ضرور کریں۔ غلط کام ہونے پر، غلطی ہو جانے پر، گناہ ہو جانے پر ضرور آپ اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ چلیے بچوں ہم آگے بڑھیں گے۔ آگے جو ہمارا آخری شعر ہے، رکھے گا مجھ کو صدا یعنی کہ ہر ہمیشہ، جبر یعنی کہ خوف، خدا کا جو خوف ہے کی پناہوں میں، جو خواب دیکھنے لگ جاؤں تو جگا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مجھے اپنے جبر یعنی کہ اپنے جبر خوف یا جبر یعنی عذاب، خوف خدا کا جو خوف ہے، جو عذاب ہے کہ خوف سے ڈراتا رہتا ہے۔ اس کے باوجود جب بھی میں گناہوں کی طرف راغب ہو جاتا ہوں، گناہوں کی طرف چل پڑتا ہوں تو وہ اپنی رحمتوں اور اپنے فضل سے مجھے سیدھے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے
अगर हमसे कोई भी गलती हो जाए, हम गलत रास्ते पर चल पड़े, तो हम क्या है अल्लाह से ज़रूर माफ़ी मांग लेना चाहिए। ऐ अल्लाह तो हमें गलत रास्ते पर चलने से हमें बचा ले। ऐ अल्लाह हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक और सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा के हम दुआ करना चाहिए। अगरचे हम कोई भी छोटी मोटी गलती, अगरचे हमसे कोई छोटा और बड़ा कुछ कोई भी गुनाह हो जाए, तो हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, तो अल्लाह ताला हमसे खुश होकर क्या है हमें माफ़ कर देता है और खुश हो जाता है और अपने अज़ाब को क्या है अज़ाब को हटा देता है। जो हम पर जो अज़ाब होने वाला होता है, जो उसका कहर होने पर पड़ने वाला होता है, उसको अल्लाह ताला हटा देता है। अल्लाह ताला क्या है हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, बहुत प्यार करता है। हम भी अल्लाह ताला पर भरोसा करना चाहिए और उसी की इबादत करना चाहिए, उसी पर हम भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वही है हमारी इबादत के लायक। अल्लाह ताला का है हमारे 70 माओं से ज़्यादा हमसे मोहब्बत करता है। हम भी अल्लाह की इबादत करना चाहिए और अल्लाह के दिल में हम जगह बनाना चाहिए। अल्लाह हम जितने भी गुनाह करेंगे तो अल्लाह ताला क्या है हमें सही रास्ता दिखाता है और अपनी रहमतों और अपने फजल से सीधा रास्ते पर डाल देता है। गुनाहों की तरफ राग़िब अगर हम गुनाहों की तरफ राग़िब हो भी जाते हैं, तो अल्लाह ताला क्या है अपनी रहमत को करम और रहम से क्या है अल्लाह ताला क्या है सीधे रास्ते पर हमें डाल देता है। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। हम अल्लाह ताला से ज़रूर दुआ मांगनी चाहिए। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज हमने जमात तहम की जो गज़ल है हमारी, इस गज़ल के बारे में पढ़ लिया है। अगरचे आपको इसमें कोई शक व शुबात हो तो मुझे ज़रूर बता दीजिए। इंशाअल्लाह मैं आपके शक व शुबात को दूर करने की कोशिश करूँगी। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आप भी इस गज़ल के अशार को पढ़िए और इस गज़ल के जो अशार हैं इनकी तशरीह को पढ़िए। जो भी मुश्किल अल्फाज हैं उसको नोट करके मुझे बताइए। इसी उन्वान के साथ मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। अल्लाह।